حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت یہ تین کام کرے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر 4 قسم کے عذاب نازل فرمائے گا۔ کون سے وہ 3 کام ہیں؟ فرمایا اذا ابغض المسلمون علماءهم، فرمایا سب سے پہلا کام فرمایا کہ میری امت اپنے علماء سے بغض رکھے گی، اپنے علماء سے دشمنی رکھے گی۔ فرمایا دوسرا کام عمارت اسواقہم، فرمایا کہ بازاروں کے اندر بلند عمارتیں بنائیں گے۔ تیسرا کام فرمایا کہ وتناکحوا علی جمع الدراہم، فرمایا کہ نکاح کے اندر بجائے دینداری اور تقوی کے پرہیزگاری کے علاوہ فرمایا کہ مال و دولت دیکھی جائے گی، دنیا داری دیکھی جائے گی۔ فرمایا جب یہ میری امت 3 کام کرے گی تو اس وقت ان پر 4 قسم کے عذاب نازل ہوں گے۔ کون سے وہ 4 قسم کے عذاب ہوں گے؟ فرمایا سب سے پہلا جو ان پر عذاب نازل ہوگا فرمایا کہ بالقحط من الزمان، زمان فرمایا قحط سالی ہوگی، بھوک کی وجہ سے لوگ مریں گے۔ فرمایا دوسرا جو عذاب میری امت پر نازل ہوگا والجواری من السلطان، فرمایا حاکم کی طرف سے ظلم و ستم کیا جائے گا، بادشاہ کی طرف سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے جائیں گے۔ اور تیسرا عذاب والخیانتی من ولایت الاحکام، فرمایا کہ حاکم جو ہوں گے فرمایا کہ وہ بے ایمان ہوں گے، وہ امانتوں کے اندر خیانتیں کریں گے۔ فرمایا کہ والصولتی من العدو، فرمایا کہ چوتھا جو ان پر عذاب ہوگا فرمایا کہ دشمن کے مسلسل ان پر حملے ہوں گے۔ فرمایا جب یہ 3 کام میری امت کرے گی تو ان پر یہ 4 عذاب نازل ہوں گے۔ تو جو میرے اور آپ کے آقا نامدار مدنی تاجدار نے آج سے 1400 سال پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ آج بات پوری ہو چکی ہے، وہ میرے حضور کا فرمان پورا ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت 3 کام کرے گی اس پر 4 قسم کے عذاب نازل ہوں گے، اور میں بھوک کی وجہ سے لوگ مریں گے، اور میں حاکم جو ہوں گے فرمایا کہ وہ بے ایمان ہوں گے، وہ امانتوں کے اندر خیانتیں کریں گے، اور میں کہ حاکم کی طرف سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، اور فرمایا کہ دشمنوں کے مسلسل ان پر حملے کیے جائیں گے۔ آج ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، بھوک کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی طرف سے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ عوام پریشان ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ بے ایمان ہو چکے ہیں، وہ امانتوں کے اندر خیانتیں کر رہے ہیں، وہ بے ایمان حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، دشمن کی طرف سے مسلسل ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج کشمیر کا حال دیکھ لیں، برما کا حال دیکھ لیں، عراق کا حال دیکھ لیں، اسی طرح فلسطین کا حال جو ہے وہ دیکھ لیں۔ آج مسلمان جو ہے وہ ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے بغض رکھا، وہ علماء جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جب ہم نے انبیاء کے وارثوں کو گالیاں دی، ہم نے انبیاء کے وارثوں سے دشمنی رکھی، ہم نے انبیاء کے وارثوں کو چھوڑا، ہم نے جب دین کے دشمنوں کے ساتھ جو دین کے دشمن ہیں جب ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اپنے علماء کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جب ہم نے شریعت کو چھوڑا، دین اسلام کو چھوڑا، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر دین کے دشمنوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، تو پھر ہم پر یہی عذاب مسلط ہوئے۔ یہ عذاب کیوں ہم پر مسلط ہوئے؟ کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اوپر سے پشت ڈالا۔ حضور نے فرمایا کہ جب میری امت اپنے نکاح کے اندر، شادی کے اندر دینداری اور تقوی کو چھوڑ کر، دین اسلام کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر ہم نے مال و دولت کو دیکھا، دنیا داری کو دیکھا، تو پھر ہم پر یہ عذاب مسلط ہوا۔ اس عذاب کو لانے والے ہم خود ہیں۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار، اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنی کھوئی ہوئی شہرت واپس حاصل کرنا چاہتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، حضور کے فرمان کی طرف آئیں، اپنی ہر خوشی اور غمی کی تقریبات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں۔ ہمارے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہر مشکلات کا حل جو ہے وہ دین مصطفیٰ ہے۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے تو کوئی کام ہمارا اچھی طرح سے نہیں ہوگا۔ ہر مشکل کا حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے کی، وفا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو پڑھ کر، اس سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔